बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि आज अदालतों का आखिरी वर्किंग डे था और आज इमरान खान का एक अहम केस लगा हुआ था और ये जो केस है ये जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत के अंदर लगा हुआ था। और ये जो केस है, इस केस के हवाले से चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के वकला थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि ईद से पहले बुशरा बीबी की जान छूट जाती और उनकी सजा मुअत्तल हो जाती और वो कम से कम अपने घर वालों के साथ या कम से कम जेल से बाहर जो है वो ईद मना सकती। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि खावर मानिका के जो वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, आज मुसलसल दूसरी समात के ऊपर भी वो अदालत में पेश नहीं हुए। गुज़श्ता रोज भी वो अदालत में समात के लिए पेश नहीं हुए थे और खास तौर पे कल वो दूसरी अदालत में सेशन कोर्ट में मौजूद थे और उसके बावजूद नहीं आए थे। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये जो केस है, इस केस के अंदर जब ये ट्रायल चल रहा था तो इमरान खान के जो वकला है वो उस वक्त पेश नहीं हुए थे और उस पेश दो समातों के दौरान तो इमरान खान के वकला का हक जिरा ही खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद यकतरफा तौर पे ये केस चलाया गया था और इमरान खान को और बुशरा बीबी को इस इंतहाई और बेहुदा किस्म के फैसले के जरिए उनको सजा सुना दी गई थी। लेकिन अब जो बुशरा बीबी के मुकाबले में खावर मानिका के वकील है, आज भी उनके जूनियर अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा जी सीनियर राजा रिजवान अब्बासी जो है, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये प्रोसिक्यूटर भी रहे एफआईए के और ये साहब जो है ये कमोबेश इन्हीं अदालतों के अंदर इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस के अंदर वकील थे और अब वो खावर मानिका के भी वही वकील है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये जो खावर मानिका ने दरखास्त दायर की है, इससे पहले एक शहरी थे जिनका नाम मोहम्मद हनीफ था, उन्होंने अप्रैल 2023 में यानी आखिरी साल ये दरखास्त दायर की थी, शिकायत दायर की थी और उसके अंदर भी ये राजा रिजवान अब्बासी ही वकील थे और आज भी यही वकील है। लेकिन जब ये सारा मामला हुआ तो असल खबर है क्या जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। असल मामला ये है कि आज जब वकील साहब पेश नहीं हुए तो अब इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा जो हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद जो बुशरा बीबी के वकील हैं उनकी जानिब से आज दलाइल दिए गए हैं और उन्होंने भी इस मामले को बड़ी तफसील के साथ आज डिस्कस किया है। और लेकिन असल मामला ये नहीं है। असल मामला ये है कि बुशरा बीबी के वकील ने तो जो कहा सो कहा, उनका अदालत का मामला सेटल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हमने वहां पे कहा था कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं। जब जज साहब ने ये पूछा कि क्या बुशरा बीबी के बच्चों को बतौर गवाह पेश किया गया था, तो अब ये सारा मामला जब हुआ तो उनके वकील जो उस्मान गिल है, उनका मैंने वकील पेश करने की, अपने गवाह पेश करने की बात की थी, नाम नहीं बताए थे कि रातों रात गायब कर दिए जाएंगे। अब ये जब सारा मामला होता रहा तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आपने समात मुलतवी क्यों करनी है, अब राजा रिजवान अब्बासी अगर नहीं आ रहे तो आप इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजा है उसको मुअत्तल कर दें। लेकिन और उस्मान गिल साहब जो बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी खातून है, वो ईद अपनी फैमिली के साथ गुजार लेंगे। लेकिन उसके बाद जज साहब ने ये क्या किया कि उन्होंने समात 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी, जिसपे इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें आपके इस फैसले से या इस बात से अफसोस हुआ है कि आपको ये समात मुलतवी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उस दौरान उन्होंने ये कहा, जो अदालती ऑर्डर है कि अगर 15 अप्रैल आइंदा समात के ऊपर खावर मानिका के वकील पेश ना हुए तो ये जो इद्दत निकाह केस है उसमें सजा मुअत्तली की दरखास्त के ऊपर फैसला सुना दिया जाएगा, यानी इमरान खान की और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो जाएगी। इसका मतलब है कि ईद के बाद आपको तोशा खाना के अंदर भी सजा मुअत्तल होती हुई दिखाई देगी, आपको साइफर के अंदर भी सजा मुअत्तली की सूरत हाल दिखाई देगी, आपको निकाह केस के अंदर भी दिखाई देगी। लेकिन असल मामला यह है कि ये जो आज पेशरफ्त हुई है या जो ब्रेकिंग न्यूज है वो क्या है। ये नहीं है कि इमरान खान या बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल नहीं हो सकी या राजा रिजवान अब्बासी पेश नहीं हो सके और समात 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। नहीं, आज ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त आई जब प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास, जो जाहिर है हुकूमत की तरफ से दलाइल दे रहे थे, तो प्रोसिक्यूटर साहब जो है उनके दलाइल सुनने के बाद
تحریک انصاف کے وکلا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور تھمز اپ کیے، یعنی ہاتھ اوپر ایک دوسرے کی طرف کیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ بات بن گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بات بننے کی کیا معاملہ ہے؟ آج جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس ہے، ان کے دلائل مجموعی طور پہ عمران خان کے حق میں اور خاور مانیکا کے خلاف تھے۔ اب آپ کہیں گے یہ بات کیسے ہے؟ نمبر 1، جب بھی کوئی کیس آتا ہے تو وہاں پہ عدالتی دائرہ اختیار دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ عدالت کا دائرہ اختیار تھا اس کیس کو سننے کا، یا پھر آپ نے غلط سنا۔ تو اس بارے میں ہوا یہ کہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے یہ بتایا کہ جناب جو عدالتی دائرہ اختیار ہے اس کا تعین کیے بغیر جو نکاح کیس ہے اس کا ٹرائل کیا گیا، اور ان کے مطابق یہ جو نکاح ہے وہ لاہور میں ہوا، اسلام آباد میں نہیں ہوا۔ اب جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا، انہوں نے مزید اس بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھی، جس سے بات اور آگے یہ تقریباً ختم ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اپریل 2023 میں محمد حنیف نامی شہری نے ایسی ہی شکایت دائر کی تھی، اور رانا صاحب کے مطابق ان کا جی میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہوا تھا، اور جو الزامات خاور مانیکا نے لگائے ہیں وہی الزامات محمد حنیف نے بھی لگائے تھے، اور انہوں نے اس رانا حسن عباس نے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے یہ درخواست جو ہے عدالت کے اندر پڑھی بھی، جو اس وقت محمد حنیف نے دائر کی تھی انصاف سے پہلے، خاور مانیکا سے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ جو مفتی سعید ہے ان کا ذکر بھی محمد حنیف کی شکایت میں کیا گیا تھا، اور عدالت نے علاقائی دائرہ اختیار کی بنیاد کے اوپر اس شکایت کو خارج کر دیا تھا، اور میں عدالت میں موجود تھا، اور محمد حنیف کی شکایت کو قابل سماعت قرار نہیں دیا گیا تھا، یعنی ناقابل سماعت قرار دے کے اس کو خارج کر دیا گیا تھا۔ یہ عمران خان کے وکلا نہیں کہہ رہے، یہ بشرا بی بی کے وکلا نہیں کہہ رہے، یہ سرکاری وکیل کا آج عدالت کے سامنے بیان ہے، جس کی بنیاد کے اوپر جو وکلا ہیں تحریک انصاف کے وہ تھمز اپ کرتے ہوئے دکھائی دیے، جس کا مطلب ہے کیس ختم ہو گیا ہے۔ حکومتی وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دائرہ اختیار نہیں بنتا تھا، عمران خان کو سزا ہی غلط سنائی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بات بنتی ہے، اور اب اگلی سماعت کے اوپر انہوں نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ گو کہ ان کو ٹیکنیکلی اصولی طور پہ تو یہ بنتا تھا کہ جج صاحب جو ہیں وہ آج ہی اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیتے اور یہ بات ختم ہو جاتی، لیکن چلیے اگر وہ اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو کوئی کباہت والی بات نہیں ہے، اس کو آگے لے کے بھی چلے جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک عدالت کے متعلق خبر اور ہے، اور اس کے بعد میں مسلم لیگ نون کی ٹیوننگ والی خبر آپ کو دوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا، پاکستان تحریک انصاف نے کل یہ کہا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ ججز کو ہراساں کرنے یا ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو اسلام آباد بار کونسل ہے انہوں نے اس ریفرنس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ اس جھوٹے، بے بنیاد اور غیر سنجیدہ ریفرنسز کا مقصد ججز اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنا اور انہیں بدنام کرنا ہے۔ اب اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اگر اس ریفرنس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ٹیک اپ کر کے محسن اختر کیانی صاحب کو سزا دینا چاہتے ہیں یا ان کو ہٹانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، یعنی خط لکھنے والے 6 ججز کی بات تو نہیں سنیں گے، لیکن ان کے خلاف ریفرنس اگر آ گیا ہے تو اس کو پریورٹی بیس کے اوپر سنا جائے گا، تو بالکل ضرور سنا جانا چاہیے، اس حوالے سے کوئی کباہت نہیں ہے۔ اچھا، ایک ڈیولپمنٹ اور آج اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے، آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے انہوں نے جو یہ سینٹ کا الیکشن ہے اس کا بائیکاٹ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوان نامکمل ہے، اور انہوں نے تو استدعا کی تھی کہ الیکشن کمیشن سے بھی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، کہ آپ اس الیکشن کو ملتوی کر دیں، لیکن اس الیکشن کو ملتوی نہیں کیا گیا، تو آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو خیر اس الیکشن پروسیس کا پارٹ نہیں بنی، تو جس کے بعد سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے جو سردار سیدال خان ہیں وہ بھی بلا مقابلہ ڈپٹی چیئرمین ہو گئے ہیں، اور جو کل عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے امیدوار نومینیٹ کیے تھے انہوں نے آج مقررہ وقت کے اندر اپنے کاغذات نامزدگی ہی جمع نہیں کرائے، تو یہ جو دونوں شخصیات ہیں ان دونوں کے ہی کاغذات نامزدگی جمع ہوئے اور وہ دونوں منتخب ہو گئے ہیں۔
لیکن پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اب اس الیکشن کو آج بھی حامد خان جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیئرمین اور جو ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہے وہ بالکل غیر آئینی ہے، اور اس الیکشن کی ظاہر ہے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی جب ایوان نامکمل ہو۔ کچھ ایسی ہی بات جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایوان کی تکمیل کیے بغیر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو کون بودر کرے گا۔ اور پھر آج کے سینٹ اجلاس کے اندر یہ نعرے بھی لگے، ایک تو ان کا چوری کا سینٹ الیکشن نامنظور، پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کون بچائے گا پاکستان، عمران خان۔ میں اب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، باقی ساری باتیں پتہ ہے جو الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا والی گیم کی ہے یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بات نہیں سنی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز وہاں سے منتخب ہو کے آ جاتے تو وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن جاتی سینٹ کے اندر، تو اس کے بعد اگر وہ مثال کے طور پہ کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کرتے تو ممکن تھا کہ وہ اپسیٹ کر دیتے۔ تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے اللہ ماشاءاللہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے یہ جو باڈیز ہیں جس میں الیکشن کمیشن ہے یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے ایسا تاریخی فیصلہ دیا ہے جو میرے خیال سے آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مسلم لیگ نون کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب وہی مسلم لیگ نون جو ہے جو کل تک پہلے ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ جی رانا ثناء اللہ یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اب وہی پاکستان تحریک انصاف کو دعوتیں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج خواجہ آصف یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جی احتجاج کرنے والے افراتفری اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، یک طرفہ فیصلے ہمیں قابل قبول نہیں ہیں، انہیں ملک کا بھی سوچنا چاہیے، احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ملکی مفاد اور استحکام کے لیے مل بیٹھ کر بات کریں۔ نہیں جناب، بات کیوں کریں؟ آپ کو مبارک ہو، آپ نے الیکشن سے پہلے جو آپ کے مطالبات تھے لندن پلان کے تحت وہ سارے کے سارے منظور ہو گئے، تو اب آپ سے مذاکرات کون کرے گا؟ تو جب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔